فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے. دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. السلام علیکم ناظرین کرام، رحمت سحر دیکھ رہے ہیں آپ تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 20 سے 25 تک کی تلاوت کا شرف قاری رحمت اللہ نقشبندی صاحب نے حاصل کیا اور اس کا میں نے ترجمہ پیش کیا. موضوع جو آج کا ہے، گھریلو جھگڑے، ذمہ دار کون ہے، ساس ہے یا بہو ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے یا کچھ اور عناصر ہیں جو اس جھگڑے کا باعث بنتے ہیں یا کچھ فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں محبت دیکھی نہیں جاتی ہے، جہاں رشتوں کو جوڑنے کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے اور انہی کو اچھا کہا جا رہا ہے، انہی کے لیے جنت میں اچھے گھر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو ان رشتوں کو جو جوڑنے چاہیے تھے وہ توڑتے ہیں یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید میں. ناظرین کرام، آج کا موضوع اس معاشرے کے لیے، ہمارے عائلی جو خاندانی مسائل ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتا ہے. کوشش یہ کریں گے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو بھی کریں اور کچھ سلوشنز بھی پیش کرنے کی کوشش کریں. کچھ علماء کرام چونکہ تشریف فرما ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو کچھ نصیحت کی کوشش بھی کریں کہ کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے
آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ایک اور ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا بھی، آپ انہیں بھی کیو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، علامہ لیاقت حسین صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت کیو ٹی وی پر آج کل ہمارے مہمان ہیں، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، مفتی جمال الدین بغدادی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. احسن القصص قرآن مجید کے کس قصے کو کہا گیا ہے؟ احسن القصص قرآن مجید کے کس قصے کو کہا گیا ہے؟ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قصہ حضرت یونس علیہ السلام، یا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. میسج کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے ایک گفٹ ہم پر پیش کیا جائے. قاری صاحب، قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثناء ہم سب کے بہت محبوب پروفیسر عبدالرؤف روفی ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان کا مہینہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں. The month of Ramadan in which Quran was sent down, the direction for the people and guidance and clear signs of judgment. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ روفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا جی. ہم تو چاہتے ہیں آپ پورا رمضان رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. بہرحال آخری عشرہ تو سرکار نے کرم کیا ہوا، کئی سال سے ادھر ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ، دعا فرمائیں ادھر ہی گزرے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آغاز کرتے ہیں موضوع کا اور کچھ ابتدائی گفتگو ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. گھریلو جھگڑوں کے عموماً اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں جھگڑے نہ ہوں، کم ہیں زیادہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے بنیادی چیز جو دیکھی گئی ہے وہ ایک تو علم کی کمی ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بھی قائم فرمائے ہیں، اور ہر رشتے کے کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں. ٹھیک. جب یہ تعلیم ہی انسان کو حاصل نہیں ہوگی کہ کیا کیا چیز یہ میری حق ہے، میرا حق ہے، اور کیا چیز مجھ پر فرض ہے، تو نہ وہ حقوق کی طلبی میں انصاف سے کام لے سکتا ہے. جیسے بعض اوقات شوہر غلط چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، اور بیوی کہہ رہی ہوتی ہے یہ میرا حق ہے، حالانکہ وہ حق نہیں ہوتا. اور پھر اپنے فرائض کو انسان اس علم کی کمی کی بنا پر بھول جاتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. دوسرا جو اس میں مین فیکٹر ہے وہ تربیت کی کمی ہے، کہ بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن خاندانی رسم و رواج اور مزاج کیفیات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی جاتی. بلکہ مائیں تو بعض اوقات بچی کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو بیٹا گھر جاؤ نا، وہاں پہ نہ ساس کی سننا نہ نندوں کی، شوہر کو اپنا بنا کے رکھنا بس. وہ غلام بن گیا تو سب پیچھے ہیں، اور وہ غلام بن جاتا ہے، وہ بن جاتا تو پہلے تیار ہوتا ہے بیچارہ. تو یہ دوسری چیز یہ ہے. تیسرا پھر جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوست احباب رشتہ دار ہیں، یہ فتنے باز بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات. اور خود انسان ذرا کچے کانوں کا ہوتا ہے، کچے ذہن کا ہوتا ہے، تو وہ ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے. ایک گھر بڑی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے تو لوگوں کو یہ خوشی بھی مطلب یہ کہ ہضم نہیں ہوتی. عورتیں آ کے پوچھتی ہیں، کبھی ساس کو کرے دیں گی کیسے چل رہی ہیں تمہاری بہو ہیں، اور کبھی بہو کے پاس آ کے پوچھیں گے تنہائی میں ساس کیسی ہے تمہاری. کہ کوئی چٹکلا مل جائے بس اس گھر سے تو باہر جا کے پھلجڑی کو پھر ہم آگ بنا دیں اور پورے فتنہ پھیلا دیں. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر خاص طور پر یہ چیزیں کہ جس سے گھر میں فتنے فساد. میرے ایک دوست ہیں، ان کی بھی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بچہ ہی ہے، وہ تو دوستی بھی ہے، تو ان کی شادی ایک سید سے ہو رہی ہے. وہ لڑکی سید ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سیدوں کے تو ہم ویسے ہی غلام ہیں. تو یعنی ذہن بنا لیا پہلے سے کہ ہم نے غلامی کرنی ہے. بنیادی طور پر قصوروار کون ہوتا ہے؟ مرد کیا اگر کوشش کرے اور اگر کچھ حکمت سے کام لے تو اس مسئلے پر قابو پا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ صبح میں وقت نہیں دے رہے تھے سحری کے پروگرام میں، آج بہت فرمائش کر کے آپ کو بلوایا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، کہ مفتی صاحب کی محبت ہے. آپ سب نے حکم فرمایا، حاضر ہوا. لیکن جی بنیادی اور تمہیدی گفتگو مفتی صاحب نے بہت اچھی فرمائی، علم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے. اور مرد کا حوالے سے آپ نے پوچھا کہ اگر مرد چاہے تو کر سکتا ہے. دیکھیں قصوروار تو کسی ایک کو ٹھہرا سکتے نہیں آپ. اس کے اندر 100 کیسز ہیں تو 100 کے اندر مختلف جہتیں ہوتی ہیں. کسی جگہ ساز ذمہ دار ہوتی ہے، سخت مزاج ہوتی ہے. کسی جگہ بہویں جو ہیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، نندوں کا کردار ہوتا ہے. شوہر تو حقیقت میں دیکھیں تو مسکین پھنسا ہوتا ہے چاروں طرف سے. لیکن بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے ایک نگہبان، ایک منتظم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اموال کے اعتبار سے، نان و نفقہ کے اعتبار سے بھی وہ ذمہ دار ہے، منتظم ہوتا ہے. اگر وہ چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے معاملہ فہمی عطا فرمائی ہے کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتا ہے. ٹھیک، کہ وہ اتنا بیلنس کر کے چلے کہ ماں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جو عزت ہے وہ اس کو دے. بیوی اب تمہارے گھر آ چکی ہے، یہ ایک ذہن پر انسان طاری کر لیتا ہے کہ شاید میں بیوی سے کوئی بات کروں گا تو میری ماں کی جو ہے نا وہ حق تلفی ہو جائے گی. ماں کے اپنے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، سب کے. جیسے مصعب نے بڑی مضبوط اچھی بات کہی کہ ہر بندہ شخص جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرے اور ہر ایک کے حقوق کا خیال کیا جائے تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن سکتا ہے. ٹھیک. تو سوال آپ کا بنیادی یہ تھے کہ مرد چاہے، بالکل مرد چاہے تو وہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت یہ ایک وہ مرد ہی ہے جو زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل 100%. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا ہے، وہ چاہے تو کردار ادا کر سکتا ہے. بہت اچھی بات، بہت ویلڈ بات علامہ صاحب نے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد ہی ہے جو سب سے زیادہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل سینٹر میں ہے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ادھر ماں چاہتی ہے کہ یہ میں تو اس کے پہلے کپڑے بھی دھوتی تھی، ساری باتیں آ کے مجھ سے کرتا تھا، اب ظاہری باتیں 2 ہو گئے، اس کی کچھ باتیں وہ ماں سے کرتا ہے، کچھ بیوی سے کرتا ہے، دیکھو اب مجھ سے نہیں کرتا. ٹھیک. بیوی کہتی ہے جی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں، یہ ماں کے کمرے سے ہی نہیں نکلتا، ماں سے ساری باتیں ماں سے کرتا ہے، جو باتیں نہیں بھی کرنی چاہیے وہ بھی ماں سے کہہ دیتا ہے. تو یعنی اب مرد اس پوزیشن میں کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کوئی روحانی حل بھی بتائیے. جی انتہائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی اس انتہائی مشکل موضوع میں مجھے شامل فرمایا. جی حساس ترین موضوع میں قبلہ مفتی صاحب نے بنیادی علامات بیان فرمائی کہ جن بنا پر یہ جھگڑا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. حضور نے بھی بڑی عمدہ گفتگو فرمائی. یہ فقیر چونکہ تصوف سے تعلق رکھتا ہے تو میں ظاہری علم کے اعتبار سے بھی مفتی صاحب قبلہ کی بالکل جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کی تائید میں ہوں. وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، ان تمام کلام کی تائید میں ہوں. اور روحانی طور پر جو آپ نے ایک زبردست اشارہ، میں نے کہا وہ بعد میں پہلے یہ جو ہے نا پہلے یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ مرد اگر چاہے تو ان تمام معاملات کو دیکھ سکتا ہے اور سلجھا سکتا ہے. ٹھیک. فقیر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرے گا کہ اس میں ایک تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ حقوق شناسی ہو، ماں کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ماں چاہتی ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے، بیوی چاہتی ہے میری طرف توجہ کرے، بہن چاہتی ہے. ایک تو اس کو ماں میں، بیوی میں، بہن میں، ان تمام کے حقوق کی اچھی طرح اس کو شناسائی ہونی چاہیے. اور ساتھ فقیر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرے گا کہ مرد ان تمام امور کو ایک خاص وجہ سے ان تمام امور کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق آشنا ہونے کے بعد وہ حکمت سے کام لے. جب تک وہ حکمت سے کام نہیں لے گا، میں آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کی مسکرات بھی جو ہے یہ ایک حکمت کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے. جب تک وہ حکمت میں تھوڑی دیر میں جب آپ دوسرا راؤنڈ لیں گے تو پھر میں تو یہ حکمت کے تحت نہیں، خدمت کے تحت. جی میں حکمت کے تحت عرض کر رہا ہوں. جی آپ تو خدمت کے تحت لے رہے ہیں، میں حکمت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے چونکہ اصل میں یہ سوچ رہا ہوں علامہ صاحب، میں گزارش کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں حکمت کیا کرے گی جہاں ماں کہتی ہے جی اب یہ ہمارا نہیں رہا؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا نہیں رہا ہے. حضور میں عرض کرتا ہوں، آپ کی سمع خراشی کی میں جسارت کر رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. جی جی.
بندہ نواز علی جا حضور قبلہ مفتی اکمل صاحب یا حضرت علامہ صاحب کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے صرف فتویٰ طلب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس فقیر کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ان مسائل میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ صرف فتویٰ نہیں لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی دعا کیجئے, کوئی تعویذ دیجئے, کوئی ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی سجیشن دیجئے جس سے گھر ہمارا جو ہے وہ جنت مثال بن جائے. ٹھیک. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے 99% ایسے کیسز میں حکمت کا درس دے کر تو لوگوں کے گھروں کو آباد کروایا ہے. اس بنا پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو مرد, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے یہ, مرد اگر حکمت کی راہ اختیار کرے تو اس جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے. ٹھیک. حکمت کی راہ وہ کیا ہے جو رسالت مآب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں فقیر آپ کی خدمت میں عرض کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ جس ٹائم میاں اور بیوی کے اندر اختلاف وارد ہو جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اختلاف کس پہلو سے ہے, کہ اس کی ساس کے پہلو سے ہے یا کسی اور پہلو سے ہے. اگر ساس کے پہلو سے ہے تو وہ حکمت سے اس معاملے کو رفع دفع کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک ساتھی ہیں تو ان کی جو وائف ہیں وہ اس بات پر ان کے ساتھ جھگڑا کرتی تھیں کہ آپ اپنی والدہ کو بازار سے مچھلی تلی ہوئی لا کر علادہ دیتے ہیں اور وہ مجھے نہیں دیتے. یہ ایک مثال میں آپ کی خدمت. اب یہاں حکمت کیا ہے میں بتلاتا ہوں, عرض کرتا ہوں, بندہ نواز عرض کرتا ہوں میں. جی. جب یہ جھگڑا طول پکڑ گیا ان کا تو کافی گھر میں بڑی گڑبڑیشن ہوئی. صرف یہ باتوں میں بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس یہ بات ہے اور یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے, ہر گھر میں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں. اس صاحب نے اگر مجھ سے کہا صاحب یہ معاملہ ہے, تو میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کے حقوق آپ پر لازم ہے. اب میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو مچھلی خرید کر لاتے ہیں بازار سے, آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے اپنی بیگم کو یہ بتلانے کی کہ میں ماں کے لیے مچھلی خرید کے لایا ہوں اور اس میں آپ کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے. آپ اپنی والدہ کی خدمت کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی خدمت کیجئے اور اس کو یہ کہیے کہ میں آپ کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہوں, والدہ کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک دو ان کو میں نے نسخے بتلائے, انہوں نے ان پر عمل کیا, الحمدللہ رب العالمین بہتر ہو گیا. چلیں وہ تو مرد اگر حکمت کامیاب ہو گئے ہوں گے, لیکن بہرحال بات ویلڈ ہے. کسی حد تک میں دیکھیں میں گزارش کروں, مچھلی کو آپ چاہے بدل لیجئے, مچھلی کی جگہ فالودہ بھی ہو سکتا ہے, ربڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کیا نہ بتانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس گھر میں ہو گیا ہو اور یہ ان آپ کی ایک روحانی تصرف بھی ہو, اس میں کچھ دعائیں بھی ہوں, ساتھ دو نسخے بھی ہوں, کچھ تعویذ بھی ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر بیوی کو پتہ چل جائے گا تو جھگڑا پہلے سے زیادہ ہو جائے گا. مزید آ کر گفتگو کرتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ, اور موضوع آج کا بہت ہی حساس بھی ہے, سینسٹیو جسے کہا جائے, اور علامہ صاحب جیسی شخصیت نے, مفتی صاحب نے, جو ہر موضوع پر آپ بڑی گرفت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی اس کو مشکل موضوع کہہ رہے ہیں. روفی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا تجربہ ہے, کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں میرا ایک سوشیالوجی سبجیکٹ ہے, یہ معاشرے سے ہی متعلق ہے. الحمدللہ میں نے اپنے طور پہ آبزرو کیا ہے کہ جس گھر میں لوگ دین سے زیادہ وابستہ ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں, وہاں جھگڑے نہیں ہیں. بیوی سمجھتی ہے کہ میرے میاں کا یہ مقام ہے, جو میاں نے کہہ دیا وہ آرگو نہیں کرے گی. اس کو پتا ہے کہ میاں کے اوپر ماں کا جو ہے وہ حق ہے, لہٰذا مجھے اس کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے تو ایسے دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں جھگڑے نہیں ہیں. ٹھیک, یہ ہمیں مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. نہیں ہے یا کم ہے, بہرحال میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک, میرے کو شادی کے 10 سال بعد الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا اور یہ سارا نعت خوانی اور گھر میں درس وغیرہ اور قرآن پاک کی تعلیم شروع ہو گئی. میرے گھر کے سارے حالات بدل گئے, یقین کیجئے. صحیح.
ہاں تو یہ جو ہے نا نعرے تو لگاتے ہیں، وہ تعلیمات جو ہے نا وہ تعلیمات ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جی علامہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح کیا مطلب یہ حکمت سے، وہ حکمت کیا ہے؟ اب ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ حکمت کیا ہے، جس طرح ایک مثال بھی پیش کی۔ جی میں ایک ازالہ کر دوں، حضرت فرما رہے تھے آپ کے پاس لوگ صرف فتوے کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں اس قسم کے، اور الحمدللہ ہمارا تعلق بھی روحانیت سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ، شاید میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک خشک قسم کے ظاہر بین مولوی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پورا قرآن یا حدیث کہیں اٹھا کے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نبی کریم نے وظیفے کوئی نہیں بیان فرمایا، حکمت اختیار کرنے کا حکم دیا اور شرع احکام بیان کیے، حالانکہ روحانیت وہیں سے، روحانیت کی تعلیم عام ہوئی ہے۔ اور ہم جتنے بھی میلز کے جواب دیتے ہیں، فتاوی دیتے ہیں، اس میں حکم شرعی کے بیان کے ساتھ ساتھ پند و نصاح کا پہلو لازم رکھتے ہیں، اور ایک مفتی کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ حضرت نے بیان فرمایا کہ دینی ماحول بن جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن میرا مشاہدہ چونکہ ہر قسم کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، یہاں پر دینی ماحول سے وابستہ لوگ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ عورت ہے، جب اس کی فطرت اس پہ غالب آتی ہے تو پھر کیا قرآن، کیا حدیث اور کیا شرع احکام سب بھول جاتی ہے، اپنی ضد پر اڑ جاتی ہے۔ اور حضرت نے حکمت کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ اب دیکھیں نا، اب بیٹا گھر میں آتا ہے تو ماں کہتی ہے پہلے ادھر آ جاؤ، وہ گیا تو رونا شروع، آنسو نکل رہے ہیں، ایک دم ایموشنلی بلیک میلنگ۔ تو بیٹے نے کہا امی کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے جا کے پوچھ، مجھ سے چھوڑ، بلایا آپ نے، بیوی سے جا کے پوچھ۔ وہ گیا غصے میں، کیا کیا تم نے؟ پتہ چلا وہ چادر اوڑھ کے وہ لیٹی ہوئی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر پزل ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، انصاف کس طرف ہے، صحیح کس طرف ہے۔ پھر جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے انتہائی درجے کا کام لیا جاتا ہے، شوہر صحیح فیصلہ کرے گا کیا حکمت اختیار کرے گا بیچارہ؟ ہمیں جو حکمت ایک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اعلان کر دے کہ گھر کے اندر کے معاملات تمہارے ذمہ، باہر کے معاملات کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی جھگڑا ہوگا میں بیچ میں نہیں آؤں گا، خود لڑو، کچھ بھی کرو، حل کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر فریق بن گیا بیچ میں، منصف بن گیا، ثالث بن گیا، وہیں سے معاملات خراب، وہیں سے معاملے خراب ہوں گے، ماں سے بھی تعلق خراب، بیوی سے بھی خراب۔ ہوتا یہی ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ون سائڈ بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے انسان ون سائڈ بات سن کے، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دونوں فریقین کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ آپ اپنے قضا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے تو دونوں کی سنیں، اچھا پھر ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سننے کے بعد صحیح فیصلہ کر سکے، علم دین نہیں ہوتا، صحیح فہم نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس حکمت نہیں ہوتی، ذہانت نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ بیچ میں کود گیا، سن بھی دونوں کے لیے، تب بھی صحیح فیصلے تک بہت مشکل ہے کہ پہنچے۔ اور پھر صحیح فیصلے پر پہنچ بھی گیا تو صحیح فیصلہ سنانے کی جرت بھی تو بڑی چیز ہے۔ جرت بھی کر لے تو قبول کون کرے گا؟ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو نے بیوی کی بات کر دی نا۔ ہاں، اس میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماں کے پاس جائے تو ایسا ظاہر کرے جیسے میں آپ ہی کہوں، بیوی کا نہیں، ٹھیک، اور بیوی کے پاس آئے تو یہ ظاہر کرے کہ تیرا واحد سہارا میں ہی ہوں، فکر مت کر، پورا گھر ایک طرف ہے تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ کہنا چاہیے، بالکل سے کہنا چاہیے۔ اگر وہ بیوی بتاتی ہے روزانہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ، تو پوری کہانی سننے کے بجائے وہ کہے میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہوئے، پتہ تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت، تو گھر میں جو اکثر ہے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں جب بیوی کو اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے نا، اور اسے خوف پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی یا اس کی بہنوں کی باتوں سے متاثر ہو کے یہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے دور ہو جائے گا، تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تنہائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے مشورے کرتی ہے اپنے میکے میں جا کر، وہاں سے غلط گائیڈ لائن ملتی ہے، سہیلیوں سے پوچھتی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کے پیش نظر مشورے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا، حضرت نے بھی فرمایا ہر گھر کا کیس ایک علیحدہ ہوگا۔ جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بتایا نتیجہ پازیٹیو نکل گیا دوسرے گھر میں بھی ایسا نکلے، ہو سکتا ہے وہ الٹ نکلا ہے۔ اچھا، اب وہ لڑکی جب یہ تنہائی کا اس کا احساس ہوتا ہے، شوہر کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ احمقانہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جی ہاں، وہ اپنی اہمیت کو جانچنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے، میری اہمیت کیا ہے،
اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ شوہر تو بتائے گا نہیں، تھوڑا سا ناراض ہو کر دیکھو، تھوڑا سا میکے میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں. جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ توقع کے مطابق رزلٹ نکلے. شوہر ہی سوچتا ہے دیکھا نخرے والی ہے نا، ماں کہتی ہے 2-4 دن چھوڑ کر دیکھ بیٹا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ٹھیک ہے جی دماغ ٹھیک کرتے ہیں، وہ دماغ ٹھیک ہونے میں خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا حکمت یہ ہے کہ شوہر ماں کو ماں کا احساس دلائے کہ امی آپ کا مقام کبھی بھی کم نہیں ہوگا چاہے بیوی آ جائے، اور بیوی کو احساس دلائے کہ تم تنہا نہیں ہو گھر میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ اعتدال، اور جب فیصلے کی کوئی گھڑی ہو تو وہ درمیان سے نکل جائے، یہی بہتر ہے، ورنہ بیچ میں رہے گا تو چٹنی بنے گا. صحیح. بلکہ وہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے نا کہ وہ بیوی کو تو آپ اتنی محبت دیں اور اس کو اتنا مقام دیں، کہیں جی آپ ماشاءاللہ ایسی اچھی ہیں کہ میں آپ کی پروموشن کر رہا ہوں، آپ کو بیگم صاحبہ سے بڑی بیگم صاحبہ بنا رہا ہوں اور ایک چھوٹی بیگم صاحبہ لا رہا ہوں. علامہ صاحب ایسا کر کے دیکھا. آپ کو مثال دیکھیے، تجربہ کیا ہے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. اس کو کہیں جی آپ کی اتنی عزت ہے ماشاءاللہ، میں آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں، بڑی بیگم صاحبہ آپ بن گئی ہیں. اب بیوی کا برتھ ڈے ہے نا جی، اس پہ تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ دے گا. کبھی سننے والے بھی سن رہے ہیں، کبھی کوئی ایسے کرے کہ کوئی برتھ ڈے بھی نہیں ہے، کوئی اور ایونٹ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جا کے اس کو کہے کہ میں ایک شاپ میں سے گزر رہا تھا، مجھے یہ بڑا اچھا لگا جوڑا، تو میرا دل چاہا میں تمہارے لیے لے آؤں. وہ جو برتھ ڈے پہ آپ دیں گے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ بغیر ایونٹ کے یہ میرے لیے لے کر آیا. ہی از ایکسٹرا آرڈینری پرسن فار می. نہیں تو اب یہی تو سارا مسئلہ ہے. وہ تو اس کو تو کہہ دیا، اب وہ معاملہ بھڑک گیا. ماں کہے گی میں کہاں ہوں، مجھے تمہیں کوئی دکان نظر نہیں آئی میرے لیے. میرے لیے بڑھانے والی بات تو فتنہ ختم کرنے والی نہیں. وہ لائے گا نا تحفہ، بیوی کہ اسے پھینکو، پہلے یہ مسئلہ میرا حل کرو. وہ کہے گی جی میرے لیے کوئی تسبیح جانمازی لے آتے، تمہیں کوئی دکان نظر نہیں آئی. ماں کو کیا کہے. کلام شامل کرتے ہیں، پھر اس کو مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پہلے کلام شامل کرتے ہیں. آپ کے وہ رمضان والا بعد میں لے لیں گے. مجھے کہا گیا کہ رمضان کے کلام کے لیے 2-3 دن سے فرمائش بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم لے لیں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے. اے حبیب خدا، شہید و سرا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے یہ صدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. کیا بات، سبحان اللہ، بہت خوب. میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے یہ صدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. بابا میری پہچان تو میرا ایمان تو، میں ہوں خادم تیرا، میرا سلطان تو. دہر میں حشر میں تو میرا آسرا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے یہ صدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. تیرے پاؤں کا دھول بھی جس نے پیا،
لگے پیاس پھر کوئی زم نہیں اور اس کے سوا مصطفیٰ 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 میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے یہ صدا مصطفیٰ 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 ہو مدینے کی گلیاں میرے روبرو ہے یہی ایک ارمان یہی آرزو اس نظر میں رہے تیرا روضہ صدا مصطفیٰ 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 خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ. موضوع ہے آج کا گھریلو جھگڑے ذمہ دار کون ہے؟ مرد کیا کرے جی؟ اب جس طرح جو گفتگو اب جس نہج پر پہنچی، ایک تو حل یہ بتایا کہ وہ دونوں سے کہہ دے جی میں ہوں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، دونوں کو کہے. یہ ٹھیک ہے؟ ایک تو اور آگے کیا آپشن ہے؟ نہیں، یہ تو مسلم بات ہے کہ مرد ہی کو فیصلہ کرنا ہے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حکمت عملی، کیونکہ عورتیں تو فیصلہ کر چکی ہیں. لیکن باہر کیف میں نے عرض کیا ایک چیز کہ 100 گھروں کے 100 سلوشن ہیں، 100 حل ہیں. کچھ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے گھر سے اچھی تربیت لے کر آتی ہیں اور ان کی مائیں ان کو یہ تربیت دے کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، اب وہاں سے تمہاری میت ہی نکلے گی. ٹھیک ٹھیک. اگرچہ یہ حقوق اور وہی بستے ہیں، وہ گھر بستے ہیں. ٹھیک. جہاں خرابیاں جو ہے، دیکھیں ایک چیز ہم ہمیشہ ساس کو ایک ویلن کا کردار ادا کر کے پیش کرتے ہیں، اس کے اندر لڑکی کی ماں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی جیسے مصعب نے اشارہ کیا کہ اپنے میکے گئی اور وہاں سے پورا اس کو پن کر کے، تو اگر یہ سارے کے سارے معاشرے کے اندر ہر کردار اپنے مقام پر صحیح طور پر ادا کرے اور اصلاح کی کوشش کرے اور گھر کو چلانے اور جوڑنے کی کوشش کرے تو تب جا کر کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے جب انتخاب کرو تو اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھو، اس کے مال کو نہ دیکھو، اس کے بڑے خاندان کو نہ دیکھو، اس کے دینداری کو دیکھو. اس دینداری کی یہ برکت ہوگی، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اپنے شوہر کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے پر جا کر جو ہے وہ یہ سمجھے گی کہ یہ ساس میری ماں کی طرح. ٹھیک. اور آپ دیکھیے کہ کئی گھروں کے اندر کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ واقعتاً بہویں اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہیں اور وہ گھر جو ہے نا سکون کا مرکز و محور ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر مرد کا مرکزی کردار ہے. عورت بھی چاہے تو اپنے گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتی ہے اگر وہ صبر کرے. اور کئی خواتین ایسی ہیں معاشرے کے اندر دیکھی جنہوں نے ایک وقت تک صبر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کا ان کو ایسا اجر دیا کہ واقعتاً انہوں نے راج کیا. ٹھیک. اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائے. یہ ایک عورت کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ساس بنے گی تو وہ یہ بھول جائے گی کہ میں بھی بہو تھی. بہو یہ نہیں سوچے گی کہ میں نے بھی کل ساس بننا ہے. وہ ایک فطری جذبہ بیدار ہو جائے گا اپنی جگہ. لیکن اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ 20% سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو فطری جو تقاضے ہیں، 80% بیرونی عوامل ہیں کچھ جو آ کر فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور لڑانے جھگڑا پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ جی اس کا علاج یہ ہے کہ جس طرح کہ برا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ صبر و تحمل انسان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے. اور بیرونی جو معاملات ہوتے ہیں، انسان اگر دیندار ہوگا تو وہ بیرونی فتنوں سے خود بخود اس کی دینداری ہی بچائے گی. ٹھیک ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بات چل پڑتی ہے تو وسعت نظر اور وسعت قلبی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے، جس سے پھر وہ 0 سے 1 2 3 4 پھر وہ 100 ڈگری گریڈ پہ بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر ساس میں سے یا بہو میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی صبر و تحمل کرے تو ایسے کسی شوشے پر تو وہ بات وہیں موقوف ہو سکتی ہے. قبلہ مفتی صاحب بندہ نواز کے بارے میں مجھے نہیں تھا معلوم کہ آپ روحانی ایک زبردست شخصیت ہیں، اور مجھے ابھی معلوم ہو گیا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ کراچی کے آئندہ اس طرح کے کیسز حضور کی طرف ریفر کروں. ایک تو یہ، اور بڑی حضور کی جی اللہ پاک ان کو مزید جو ہے وہ آپ کو ترفع درجات عطا فرمائے. اب میں صرف یہ ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا کہ یقینی طور پر صبر و تحمل جو ہے، اگر ساس، اور یہ جو حکمت قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمائی ہے اور میں بھی ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور ایک ہی بات ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف. صبر و تحمل تو دیکھیں نا بعد کی چیز ہے. پہلے آ کر کوئی اگر عورت آ کر آپ کو کہہ جاتی ہے کہ یہ تمہاری ساس جو ہے نا، دیکھو یار یہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری زندگی اس نے تنگ کر دی، ماں کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ کہہ گئی ہے، اب کیا کرے، وہ تو بھڑک اٹھے گی. دیکھیے نا اسی طرح آ کے ساس کو کہہ جائے. جی یہی باتیں اگر شادی سے پہلے، جس طرح قبلہ فرما رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے بھی، حضرت نے بھی فرمایا، اگر یہی باتیں والدین پہلے سمجھا بجھا دیں اور پند و نصائح پہلے ہی ہو جائیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے کسی کی باہر سے بات سننے کی. لیکن اگر اس نے بات سن لی اور کوئی بات چل پڑی تو اس کا تدارک بھی تو کرنا ہے نا. وہ کیسے کرنا ہے؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. اس کا تدارک یہ ہے بغیر صبر و تحمل اور وسعت قلبی کے نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر جس ٹائم کوئی بہو کوئی بات کرتی ہے تو جواباً ساس ضرور بول پڑتی ہے، اور اگر ساس کوئی بات کرتی ہے تو جواباً بہو ضرور بول پڑتی ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. وہ کہیں لاہور سے سفر سے لوٹے تو تھوڑے سے سفر کی تھکان تھی ان پر طاری، تو ایک ساس ان کے پاس آئی، یعنی کوئی ساس کسی بہو کی ان کے پاس آئی. اس نے کہا بس وہ بڑی منہ چلاتی ہے میری جو بہو ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں تو کوئی ایسا نقش دے دیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نقش ایسا کوئی نہیں ہے، حکمت ہی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ حکمت سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی میری جو ہے وہ عرض ہے کہ وہ نقش کبھی کبھی حکمت کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی میں تھوڑی آپ کو وضاحت کہ وہ طریقے سے دے دیا جائے، اس سے تسلی تشفی ذرا کی صورت. جی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ صاحب جو تھے وہ لاہور سے آئے تھے، تو ان دنوں میں یہ بسیں چلا کرتی ہیں ٹکٹ والی، وہ جو گورنمنٹ کی، تو انہوں نے ٹکٹ کان میں یہاں پر رکھا ہوا تھا. تو ٹکٹ انہوں نے وہ نکالا، اس نے سادی سی عورت تھی ساتھ، اس نے کہا مجھے کوئی ایسا نقش دے دیں، میری جو بہو ہے وہ اس کی زبان بڑی دراز ہے. تو آپ نے اب حکمت کیا اختیار کی کہ وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ نکال کر اس کو لپیٹ کے دے دیا. انہوں نے کہا تعویذ تو میں تمہیں دیتا ہوں مگر شرط ہے میری ایک، وہ یہ کہ جس ٹائم آپ کا دونوں کا جھگڑا شروع ہو نا، تو اب جھگڑے کو تو میں نہیں روک سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ دیکھیں گے آپ وہ منہ کی کھائے گی، آپ اپنا منہ کھول کے تو یہ تعویذ آپ اپنے داڑھ کے نیچے دبا لیں گی، تو جتنا جتنا وہ زیادہ شور کرے گی آپ اس پر اتنا زیادہ زور دیں گے. اب حکمت یہ تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ صبر و تحمل ہو. بہرحال وہ طویل واقعہ ہے، مختصر قصہ یہ ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ بہو ساس تو بڑی خوش آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے گھر سے کافی حد تک جو ہے وہ پھڈا ختم ہو گیا. کچھ دن تک تو میری بہو اسی طرح چلاتی رہی، لیکن بعد میں آ کر اللہ محلے والوں نے بولا کہ یہ تو غریب بوڑھی عورت بولتی نہیں ہے اور تم اپنے ہی کچھ کہے جاتی ہو. تو یہ کہانی کلوز ہو گئی. حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. وہ تو اچھے آدمی کے پاس آپ جیسے کہ کسی کے پاس آ گئی نا، تو آپ نے یہ اچھی حکمت بھی دے دی اور اچھا تعویذ بھی دے دیا. وہ کسی جادو ٹونے کے پاس جائے گی، کالے جادو کرانے والے کے پاس، سفلی کرانے والے کے پاس، یا ساس جائے گی یا بہو جائے گی، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے بہترین چیز تو پلاننگ ہے. ایک یعنی جو ہمیں سن رہے ہیں بہرحال، دیکھیں کتنے لوگ دین سے وابستہ ہیں. مثلاً وہ، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کی رسائی حضرت تک ہو جائے یا ہم تک ہو جائے یا کسی تک ہو جائے، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بہت بڑا، اور پھر ہو بھی جائے تو کتنے ایسے ہوں گے جو ٹکٹ یہاں پہ لگائے ہوئے آئیں گے. دیکھیں یہ تو شادی سے پہلے ہی پلاننگ ہونی چاہیے. جیسے اب آپ نے یہ، اس کا تدارک کیا ہے کہ کوئی آ کے بہکائے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر والے مجتمع رہیں گے، ہم ذہن رہیں گے، طبیعتوں میں ہم آہنگی ہوگی، اجتماعیت ہوگی، فتنے فساد ختم ہوں گے. اپنے گھر کے سکون کے لیے پہلے سب اپنا یہ ذہن بنا لیں. چاہے اس کے اوپر ایک، میں کہتا ہوں ایک میٹنگ کر لی جائے شادی ہونے والی اس سے پہلے، کہ دیکھیں امی ایسا بھی ہوگا، باہر سے کوئی آئے گا، یہ کہے گا، وہ آئے گا، ہمیں کسی کی بات نہیں سننی ہے، ہمیں اپنے گھر کا مسئلہ گھر میں حل کرنا ہے. ٹھیک. اچھا بہو آئے، اسی طرح اس کو بھی پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھیں غلطی سب سے ہو جاتی ہے، اگر ہم سے بھی کبھی کوئی ہو تم یہ بات جا کے باہر نہیں کہنی ہے.
گھر کی بات گھر میں ہی حل کرنی ہے، ہمیں کسی سے مشورہ نہیں کرنا، ہمیں خود اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور کوئی تمہیں کچھ کہے اگر بالفرض کسی بھی طریقے سے، تو ہمیں آ کے بتا دینا ہے کہ بھی کچھ طرح کہہ رہا ہے، تاکہ ہم اس کو ختم کریں اور اس کو شخص کو پہچانیں کہ یہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔ کیونکہ بعض قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کے فتنہ پھیلا کے 2 باتیں بس کہہ کے چلے جائیں گے اور سامنے والے کو مضطرب کر دیں گے۔ ان ایسے افراد کو پہچاننا، شیشہ تو ٹوٹ گیا، جی ہاں وہ تو ٹوٹ گیا، اب وہ تو اسی پہ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں سیالکوٹ ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی جان۔ سر یہ ساس بہو کا جو مسئلہ چل رہا ہے آپ ٹی وی پہ بیان کر رہے ہیں، نہیں مسئلہ نہیں چل رہا، ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے حساب سے اگر بہو عقل مند ہو تو کوئی مسئلہ گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا تو یہ کہاں سے ملتی ہے عقل؟ تو عورت کو خود ہی ملتی ہے نا جی، اس کے دماغ میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتی۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آ کر کوئی شخص اس کے کان بھر دے، کوئی عورت کان بھر دے جی، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے۔ اچھا عمل نہیں کرے، اپنے دماغ سے سوچے کہ عورت جو میرے گھر میں آئی ہے یہ کیا کر رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو سسر ہے یا ساس ہے، اگر وہ بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں گھر میں تو میرے حساب سے بہو جو ہے وہ اس ساس سسر کو ماں باپ سمجھے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی جان، بہت شکریہ۔ آئیڈیل صورتحال یہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور آئیڈیلی ہم نے اس کو آغاز میں ذکر کیا، قرآن مجید کی آیت سے ذکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں، کہ جہاں بہت سے لوگوں کو، فریقین کو ایک دوسرے سے شکایات ہیں، ان شکایات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، پرٹیکولر کیسز کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کال کے ذریعے آتے ہیں اور کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم اس کا سولوشن بھی لیں، لیکن ایک جنرل جو صورتحال ہے، حکمت کو کس طرح سے دامن اس کا تھاما جا سکتا ہے، کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں۔ میلاد النبی ایک ایسی مستند تصنیف جس میں آپ جان سکتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے، جلوس، کھانا کھلانا اور چراغاں کرنا کیسا ہے، کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہی اپنے قریبی بک شاپ سے خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت السحر تسیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی شیراز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی شیراز صاحب۔ تمام جو بھی وہاں پر بیٹھے ہیں ان کو میرے طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں مفتی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، مفتی اکمل صاحب کا۔ جب میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں انٹرنیٹ کے تھرو ان کی کوئی بھی کلپس یوٹیوب پہ سے دیکھ کر اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میرا گھر جہاں پر ہے وہاں پر بہت سی مساجد ہیں قریب، اور اکثر جب بھی نماز کے لیے نکلا جاتا ہے یا کبھی گھر میں پڑھ جاتی ہے نماز، تو بہت سی نماز اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا ان کو سننا پہلے ضروری ہے یا نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے یا کسی ایک اذان کا ایک دفعہ میں جواب دے لیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کی جائے، اسی کی ہم تلقین اور ترغیب بھی دیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں جو قریب ترین اذان ہو رہی ہے، اس کو سن لیں غور سے، ادب سے، احترام سے، اور پھر نماز سٹارٹ کر دیں۔ سب اذانوں کا سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جواب جو قولی جواب ہے اذان کا، یہ مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہے۔ عملی جواب واجب ہے، یعنی جماعت کے لیے جانا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی اذان جو سماعت فرمائے اس کا جواب دے لیں قولی، کیونکہ کافی ثواب حدیثوں میں آیا ہے، باقی سب کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ یہ رواج بڑھ گیا، یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ لوگ عورتیں پھر سفلی والوں کے پاس، عاملین کے پاس، کالے جادو، پورے جناب مطلب اخبارات آپ کے بھرے ہوئے ہیں ان اشتہارات سے، آپ کی دیواریں بھری ہوئی ہیں ان اشتہارات سے، اور بہت رش لگا ہوا ہے ان کے پاس۔ بالکل تسلیم بھائی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ یہ جو عاملین ہیں انہوں نے معاشرے کو بلکہ تباہ و برباد کر دیا، اور سب سے زیادہ اس کی شکار خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جھانسے میں جلدی آ جاتی ہیں، اور فوراً جو ہے ان کا سارا جو دھندا کاروبار ہے انہی خواتین، پھر ان کا پیسہ بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی ان کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ جی ہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز
قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ موجود ہیں. جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ شوہر کا کردار ہے، زوجہ کا کردار ہے، گھروں کے اندر رحمتیں، برکتیں اور امن محبت تبھی ہوگی کہ جب گھر کے اندر اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھا جائے گا. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کے مانند ہو جاتے ہیں اور وہاں شیاطین کی اماجگاہ بن جاتی ہیں. تو اگر گھروں میں سکون، رحمت، برکت ہوگی تو وہ خواتین جو عاملین یا جادوگروں کے پاس ادھر ادھر جاتی ہیں، اس کے بجائے گھر کے اندر جو ہے وہ اگر اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھا جائے. بالکل صحیح فرما رہے تھے مصعب کہ جو دیندار گھرانے ان کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کی بات کو بھی میں بڑا کروں گا کہ جہاں درود و سلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، جہاں اس قسم کے عمل ہوں تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اس سے پھر خاندانوں کے اندر ایک دلی محبت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ، ہم بہت سارے نوافل ادا کرتے ہیں کہ یا خدایا تو ہماری روزیوں میں برکت فرما دے، یہ دے دے ہمیں، وہ دے دے. سب سے بڑی چیز اللہ سے سکون اور امن مانگے کہ گھر اگر تھوڑا بھی ہوگا، گھر کے اندر اگر امن اور سکون ہوگا. اور وہ قرآن مجید کی فرقان حمید کی ابتدائی آیت میں نے پڑھی تھی گفتگو کے ابتدا کے اندر کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرآن نے بھی کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے خدایا ہماری ذریت و ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو یہ کالے جادو اور سفلی ان کے قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بنیادی چیز ہے اور وہاں پر درود و سلام، اللہ کی رحمتیں. یہ جادوگر اور اس قسم کے جو عاملین جا کر آپ اس کو اپنے گھر کا حال بتاتے ہیں تو وہ تو آگے تو ٹریپ کرے گا. وہ بالکل ہر جادوگر، ہر عامل کے پاس آپ جائیں تو وہ چار لگا کر آپ کی باتیں سنے گا، اسی سے کیچ کرے گا، اسی سے بہت ساری چیزیں کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، ناجائز فائدہ اٹھائے گا. اور انتہائی شاطر لوگ ہوتے ہیں، انتہائی تیز ترار لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس کو جا کر یہ کہے گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تو فلاں کر دے، فلاں کر دے، اور اس سے گھروں کی اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت بنیادی سوال کیا اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے جتنے سننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ ان عاملین اور جادوگروں کے بالکل جھانسے میں نہ آئیں اور بالکل ان کے قریب نہ جائیں. میری وہ بہنیں، میری مائیں جو سن رہی ہیں، چھوٹے مسائل، بڑے مسائل، جھگڑا جتنا بھی ہو جائے، پلیز خدارا ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. یہ تو لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر ان کے پاس جا کر اپنے گھروں کا حال کس کا بتا رہی ہیں، مطلب بیوی جا رہی ہے، اگر بہو جا رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کی بات بتا رہی ہے، اپنے شوہر کی ماں کی بات بتا رہی ہے جو آپ کو بہو بنا کر لائی، یا اگر ماں جا رہی ہے، ساس جا رہی ہے تو وہ اپنے بیٹے کا حال بتا رہی ہے. اس کو جا کر اپنی بہو کا، اپنے گھر کا حال جا کر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ تو ٹریپ کرے گا آپ کو، وہ لوٹے گا، پھر ناجائز فائدے اٹھائے گا. وہ تو بیٹھے اس لیے ہیں. خدارا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے، سوچئے اس چیز پر، گھر پر حل کرنے کی کوشش کیجئے، کسی بھی طرح کچھ حل کرنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے قدم اس طرف اٹھیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی تباہی ہے، آپ کے گھر کے لیے بھی تباہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر عبدالرشید بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی عبدالرشید صاحب کیا کہیے گا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بیرونی ملک میں جاتے ہیں جب وہ ڈرائیونگ کے حساب سے، تو کیا وہاں پہ ہم لوگ جدھر جو ہمارا مقام ہے وہاں کچھ چند گھنٹے رہتے ہیں یا جمعرات جمعہ رہتے ہیں، کیا ہماری نماز قصر ہے یا مکمل پڑھنی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ زکوٰۃ کا ہے، اس کا جو پیسے بینک میں ہیں اس کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی ہمیں دینی چاہیے جو فکس کروائی ہے یا فکس ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، دینا چاہیے. بالکل میرے بھائی بتاتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. یاد رہے کہ اس کے بعد کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ آپ کی کالز پر ہی مشتمل ہوگا. آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی، جو فقہی مسائل کرنا چاہیں گے آپ وہ سوال کیجئے گا، مفتی صاحب بالکل اسی وقت آپ کو جواب دیں گے. اس میں ہم کوئی اور ڈسکشن نہیں کریں گے، آپ کی کالز ہی لیں گے اور مفتی صاحب اس کے جوابات دیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیں جب کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر جائے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا مسافر بن جائے گا، قصر پڑے گا. اب اگر کسی اور شہر میں یہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں تو پھر قصر نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر یہ اس مقام جہاں پر جا کے ٹھہر گئے ہیں وہ اس کو وطن اقامت کہتے ہیں، 15 دن یا زیادہ دیر ٹھہرنے کی نیت کی ہے، اگر وہاں سے کہیں 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے باہر نکلیں گے
تو پھر یہ مسافر بن جائیں گے. تو اس چیز کو ذرا اصول کو ذہن میں رکھیں. بینک میں جو پیسے ہیں شاید یہ اس پہ انٹرسٹ کا زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. اچھا زکوٰۃ کی جو فکس ڈپازٹ ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگا. جی ہاں بالکل. جو انہوں نے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے وہ چونکہ ان کے اپنے قبضے میں قبضہ متحقق ہے, بظاہر ظاہری طور پہ بھی ملک میں نہیں ہے لیکن وہ ان کے قبضے میں ہے, باقاعدہ ملک میں ہے, اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی. بالکل ادا کرنی چاہیے. روفی صاحب کلام شامل کرتے ہیں شمائل نبوی کے حوالے سے. واہ واہ بسم اللہ. صاحب بھی صوفی مقصود تبسم صاحب کا ماشاءاللہ. جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. لوح و قلم سے ہم کنار آنکھیں میرے حضور کی, لوح و قلم سے ہم کنار آنکھیں میرے حضور کی, پردہ نشیں کی رازدار آنکھیں میرے حضور کی, ایسی حسین و سرمگی جن کی مثال ہی نہیں, ایسی حسین و سرمگی جن کی مثال ہی نہیں, سرمے بغیر دھاری دار آنکھیں میرے حضور کی, سرمے بغیر دھاری دار آنکھیں میرے حضور کی, آنکھوں میں سرخ ڈور اور گہری سیاہ پتلیاں, آنکھوں میں سرخ ڈور اور گہری سیاہ پتلیاں, رونق حسن پر نکھار آنکھیں میرے حضور کی, رونق حسن پر نکھار آنکھیں میرے حضور کی. مفتی صاحب شعر سنیے. سرمائے عصمت آپ کے زیب عیون ہوتا جب, سرمائے عصمت آپ کے ہوتا زیب عیون ہوتا جب, اور لگتی تابدار آنکھیں میرے حضور کی, اور بھی لگتی تابدار آنکھیں میرے حضور کی. تحت سرا کی ہے خبر, عرش اولا پہ ہے نظر, سدرا سے دیکھتی ہیں پار آنکھیں میرے حضور کی, سدرا سے دیکھتی ہیں پار آنکھیں میرے حضور کی. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. میں نے جس طرح ذکر کیا آپ کی کالز ہوں گی, مفتی آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب جواب دیں گے. پہلے کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امریکہ سے بول رہی ہوں. میرا نام ہے, میرا بیٹا کل روزہ رکھا تھا. ہاں تو وہ کچھ کام کر رہا تھا گھر میں ڈرل مشین سے, پتہ نہیں کس طرح جھکا تھا, اس کی سینے کی نس پہ نس چڑھ گئی, بہت تکلیف سے تڑپ رہا تھا. تو اس کا روزہ تھا, کچ بیٹے سے نقلا دے سکتے, ہم نے اس کو روزہ کھلوا دیے. ٹھیک ہے. تو وہ رات تک اس کی درد صحیح ہوا, کچھ ہوا, تو اب مجھے پوچھنا ہے کہ اس کا فدیہ دینا پڑے گا روزے کا. کتنی عمر ہے بچے کی؟
18 साल, ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब, वो क्या अंदर चली गई थी कुछ चीज़, क्या कह रहे हैं? चोट लग गई, गिर गया, बहुत तकलीफ में रहा बहुत। जी हाँ, शरई इसमें मसला यही है कि अगर हालत रोज़ा में कोई ऐसा उज़र लाहिक हो जाए जिसकी बिना पर रोज़े को जारी रखना इंतहाई दुश्वार हो जाए, चाहे उसमें सेहत का मसला हो, बीमारी वगैरह का चढ़ गई थी, मस्कुलर प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, अगर वाकई बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया तो ऐसे मस्कुलर प्रॉब्लम में तो ऐसा कोई नहीं होता कि उसमें रोज़ा तोड़वाना ही कोई ज़रूरी हो जाए। ये ज़रूर अच्छी तरह गौर और तफक्कुर कर लें कि अगर वाकई ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि रोज़ा तोड़े बगैर उस मुश्किल का हल नज़र नहीं आ रहा था, तब तो रोज़ा तोड़ना भी जायज़ था और उस पर कफ़ारा नहीं होता, सिर्फ एक क़ज़ा है, जब रमज़ान गुजर जाए एक रोज़ा रख ले। ठीक है। लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने उसको ज़्यादा बड़ा महसूस करके रोज़ा तोड़वा दिया, तो फिर उस सूरत में कफ़ारा भी लाजिम होगा। ठीक। उसमें कफ़ारा ये होता है कि 60 रमज़ान गुजर जाने के बाद 60 रोज़े लगातार कफ़ारे के और 1 रोज़ा क़ज़ा का रखना होगा। ठीक। तो ये पहले अच्छी तरह मशवरा कर लिया जाए इस तरह रोज़ा वगैरह तोड़ने के सिलसिले में, या पहले इल्म होना चाहिए कि किस मकाम पर रोज़ा तोड़ना सही है, कहाँ नहीं, ताकि सही हल निकाला जा सके। अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी कौन साहब और कहाँ से? हाँ, मैं सऊदिया बिहार से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मजीद इकबाल है। जी जी मजीद इकबाल साहब, फरमाइए क्या सवाल करेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये आज के मौजूद से मुताल्लिक है। जी जी कीजिए। हाँ, मेरे घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा मेरी सास, मियां ने मेरी वालदा और मेरी बेगम से लड़ाई झगड़ा रहता है। तो कभी कभी इतना लड़ाई झगड़ा होता है, मेरी हमारे घर में सबके साथ नजर लेकर वो चले जाती है अपने लेके। ठीक है। तो इन दोनों में शदीद लड़ाई झगड़ा है और मेरे घर में आग लग गई है, पूरा मेरा घर जल गया, पूरा सामान चावल दाना सब खत्म हो गया। ठीक है। तो हमको समझ में आ रही मेरे को तो क्या हो रहा है, किसी ने जादू किया है या क्या समझ है। ठीक है मेरे भाई, बताते हैं आपको। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, अब ये तो वही बात है कि बहरहाल अब ये तो सबके तमाम फरीक़ैन की बातें सुनी जाएं, फिर पता चले कि कौन कसूरवार है, हल बताया जाए। बहरहाल एक मशवरा सबके कुछ लोगों का शायद हो सकता है ये एक मुझे स्मेल आ रही है जो कह रहे हैं कि शायद किसी ने कुछ जादू कर रखा है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है जी हमारे यहाँ झगड़े खत्म नहीं हो रही, कुछ जादू किसी ने किया हुआ है। देखिए, ये उस सूरत में ये ख्याल इंतहाई मुनासिब होगा कि जब आप अपने तौर पे तमाम हुकूक व फ़राइज़ सब सही तरीके से अदा कर रहे हैं, ठीक, शरीयत पर अमल कर रहे हैं, इसके बावजूद हालात बिगड़ रहे हैं, खामखा गुस्सा आ रहा है, खामखा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि रूहानी मसाइल में हो, फिर किसी अच्छे आलिम से, आमिल से रुजू करने में हरज भी नहीं है। तो बहरहाल ये तमाम घर वाले या वदूदू का विरद हमेशा रखें। ये तमाम या वदूदू ये मोहब्बत बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई मौसर है। ठीक, तो ये करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। एक कॉलर अगले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? अता मोहम्मद बोल रहा हूँ, गुजरांवाला। जी अता मोहम्मद साहब, किसी औरत को तलाक हो गई है और उसकी इद्दत कितनी है और उस दौरान में वो किसी से मिल सकती है, कोई रिश्तेदारों से किसी से मिल सकती है, घर से बाहर जा सकती है? ठीक है भाई, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए, सबसे पहले देखा जाएगा कि वो औरत जो है वो उसकी रुखसती हो गई थी या नहीं हो गई थी। अगर तो नहीं हुई तो रुखसती, शौहर से कभी तन्हाई नहीं हुई और तलाक दे दी तो उसमें तो इद्दत ही नहीं है। ठीक है। अगर रुखसती हो गई थी, बाकायदा तन्हाई हो गई है, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो हामिला हैं या गैर हामिला। अगर तो हामिला है तो फिर जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक इद्दत चलती रहेगी। ठीक है। चाहे 1 दिन बाद पैदा हो जाए, चाहे 9 महीने बाद, इद्दत चलती रहेगी। और अगर ये हामिला नहीं है तो फिर ये देखेंगे उनको बाकायदा हैज आता है या नहीं आता। अगर बाकायदा हैज आता है तो 3 हैज इद्दत होगी। 3 हैज गुजर जाएंगे, इद्दत तमाम हो जाएगी। वो 3 हैज चाहे 3 महीने में आए, चाहे 3 साल में आए, 3 हैज खत्म होंगे तो इद्दत खत्म होगी। और अगर हैज नहीं आते, जैसे 55-60 साल की खवातीन होती हैं, आयसा कहलाती हैं, तो ये फिर महीनों से 3 महीने इनकी इद्दत होगी, 3 महीने गुजर जाए, इद्दत खत्म होगी। अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? तस्लीम साहब आपको और मुफ्ती साहब को और तमाम जो बैठने वाले साहब हैं उन सबको सलाम। मेरा नाम आमिर अब्दुल करीम है। जी आमिर भाई, ये जानना चाहता हूँ तस्लीम भाई कि फजर के नमाज के वक्त जैसे हम पहुंच जाते हैं कि जमात करी हुई है, ठीक है, या हम पहले सुन्नत पढ़े या वो अपने फर्ज ज़कात में शामिल हो?
بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل عامر بھائی بتاتے ہیں. جی ابھی بتایا تھا کہ کوئی دیر سے آئے, جماعت کھڑی ہے تو سب سے پہلے غور و تفکر کرے. اگر اس کو یقین ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں شامل جماعت سنت ادا کر کے شامل جماعت ہو سکتا ہوں تو پہلے سنت پڑھے پھر شامل جماعت ہو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ یقین ہے کہ میں سنت میں مشغول ہوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے, جماعت نکل جائے گی, تو پھر سنت ترک کر دے, شامل جماعت ہو جائے. پھر سنت کی قضا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد اس کی قضا پڑھنے سے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر طاہر محمود قادری یاد کر رہا ہوں, راولپنڈی سے. جی طاہر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ سر سال سے پہلے تو مفتی اکمل صاحب کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی. اور سر ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ عورتوں کے قبرستان جانے کے متعلق کیا احکامات ہیں. دوسرا یہ کہ عورتیں مزاروں پہ جا سکتی ہیں یا پیروں کے پاس جا سکتی ہیں, اس کے مطابق مطلب دین کیا کہتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. جی مزار پہ جانا عورت کا شرعاً جائز ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ پہ لاکھوں خواتین سالانہ آ رہی ہیں. اس طرح اصحاب جنت البقیع کے پاس بھی لوگ عورتیں آتی ہیں. مطلقاً منع نہیں ہے, لیکن عام مزارات پہ اگر چند قیودات و شرائط ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اگر جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں, راستہ پرفتن نہیں ہونا چاہیے, محرم کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. اور اس مقام پہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, مقام ایسا ضروری ہے, اپنی طرف سے جائیں. اور وہاں جا کر بے ادبی نہ کریں, جزا و فضا نہ کریں, صرف تلاوت وغیرہ کی کچھ تھوڑی سی حاضری دی اور واپس آ جائیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. پھر بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر ہی ایصال ثواب وغیرہ کرتی رہے. ٹھیک. ناظرین آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. احسن القصص قرآن مجید کے کس قصے کو کہا جاتا ہے؟ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, قصہ حضرت یونس علیہ السلام یا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام؟ ایک جواب ٹھیک ہے. میسج ٹائپ کر کے آپ اس مقابلے میں شریک ہو جائیں گے. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. ایک وقفہ ہوگا, وقفہ سحری کا وقفہ ہے, ہم بھی سحری کر لیں, آپ بھی کام نپٹا لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پہچان ہے فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. صحبت کا اثر. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے, اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے. بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا. اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے, کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوکاروں کی صحبت سے ہوتی ہے, اور بروں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے. پہچان ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ, اور کلام شامل کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا آغاز کلام سے روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ. محل ولا جب بھی گئے غار حرا میں ہم, اہل طلب جب بھی گئے غار حرا میں, لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار حرا میں, لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار حرا میں. سرکار کی سنت بھی ہے, مولا کو بھی محبوب, سرکار کی سنت بھی ہے, مولا کو بھی محبوب, اس واسطے ہم روتے رہے غار حرا میں, اس واسطے ہم روتے رہے غار حرا
वैसे तो बहाता आका तेरी याद में आंसू, वैसे तो बहाता तेरी याद में आंसू, अनमोल थे जो अश्क गिरे गार हिरा में, अनमोल थे जो अश्क गिरे गार हिरा में। तन्हाई के उन राज़ों पे है आज भी पर्दा, महबूबो मुहिब मिलते रहे गार हिरा में, महबूबो मुहिब मिलते रहे गार हिरा में। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ। वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात मैंने जो इंतखाब किया है, इंसान के जिस्म में बहुत एक नर्व सिस्टम है, बहुत सी रगें हैं, कुछ पैगाम रसानी का काम भी करती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी अमल करते हैं तो ऑर्डर जो है वो दिमाग से निकलता है और फिर वो एक्शन के लिए हाथ को कहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से पर मच्छर बैठ जाए तो आप उसे फौरन हटाते हैं, लेकिन इस फौरन के पीछे एक पूरा एक अमल मौजूद होता है। वहां से चुभन का होना, चुभन वो सारा पैगाम लेकर दिमाग में, दिमाग एक्शन कहता है हाथ को, हाथ उसे मच्छर को मारता है या भगाता है या खारिश करता है। ये तमाम चीजें, ये नर्व सिस्टम इतना फास्ट है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और दिमाग से बहुत सारी पतली पतली रगें जो इंसान के का जो नर्व सिस्टम है वो जारी हो रहा है। और इंसान चूंकि एक फ्लड की सूरत में है, उसका दिमाग, इंसान चलता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है, भागता दौड़ता भी है, लेकिन उस नर्व सिस्टम को की मजबूती का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो ये सारे काम कर लेता है। कहते हैं कि ये जो आपके गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पर वो रगें बहुत नाजुक रगें हैं जिसको नर्व सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अगर इस पर बहुत देर पानी न लगे तो मेडिकल साइंस कहती है कि ये खुश्क हो जाते हैं, और इस खुश्क होने से पागलपन का दौरा पड़ सकता है, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, लू लग सकती है, सन स्ट्रोक जिसको कहा जाता है वो हो सकता है, फालिज हो सकता है। यानी ऐसी बहुत सारी बीमारियां इससे जन्म ले सकती हैं। लेकिन आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए, अमल देखिए। वुज़ू का ऐसा तरीका बताया गया कि वुज़ू में एक हिस्सा सर का मसा करना भी है। उस मसा करने में आप हाथों को गीला करके अपनी गर्दन पर पीछे इस तरह से मला करते हैं, और दिन में कम से कम 5 मरतबा तो मला करते हैं। उससे ये चीज़ें खुश्क नहीं हो पाती हैं, और ये सन स्ट्रोक को रोकती हैं, आपके पागलपन को रोकती हैं, गर्दन तोड़ बुखार को रोकती हैं, फालिज को रोकने में बहुत मददगार हो सकती हैं। अगर एक इंसान मसा ठीक तरह से, जिस तरह जो सुन्नत तरीका है उस तरह से अगर करता रहे तो ये इस चीज़ से बच सकता है। मेडिकल साइंस आज कह रही है, मेरे सरकार ने आज से 1450 साल पहले ये बता दिया। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। लौटते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं असल अमारत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमारत कसरत माल से नहीं होती, बल्कि असल अमारत दिल का गनी होना है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف شعبہ جات زندگی جو لوگوں کی ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک مطابقت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خامد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور داماد، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی زندگی ہر ایک شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن یہ جو ازدواجی زندگی ہے اور گھریلو زندگی ہے، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر فتن سے بچنے کے لیے آج کے اس دور میں اس طرح کے جھگڑوں اور مسائل سے بچنے کے لیے بہترین حل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ازواج کے ساتھ جو لمحات گزرے ہیں، آپ کی زندگی کے ان گوشوں کا مطالعہ کیا جائے اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے درس لیا جائے اور آپس میں اعتماد کی ایک صورت رکھی جائے، جیسے کہ خامد کی بیوی پر اور بیوی کی خامد پر ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب دو بندے اعتماد کرتے ہیں، انا ثالث الشریکین، میں ان دونوں کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں، یعنی میری رحمت ان کے درمیان ہوتی ہے۔ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا اعتماد توڑ نہ دے، خیانت نہ کرے۔ اور پھر فرمایا فائزہ خانہ خرجت من بینہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اعتماد توڑتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنی رحمت بیچ میں سے نکال لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر اعتماد کی صورت بنائی جائے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے بیچ میں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا بھر میں سفر کیا، کیسز دیکھتے ہیں، کس طرح کنکلوڈ کریں، کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے جی، زوجین کا ایک تو آپس کا جو رشتہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے، پردہ ہے ایک دوسرے کا، اس کا بڑا ایک مقدس رشتہ ہے۔ ٹھیک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی جو آپس کی مودت و محبت ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے اور رحمت میں سے قرار دیا ہے۔ اور اگر اختلاف کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو اس کا بھی سلوشن قرآن نے یہ دیا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ ایک شوہر کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے کوئی منصب بنا دیں اور کوئی فیصل بنا دیں تاکہ ان کے درمیان اچھا فیصلہ کرے۔ ٹھیک، تیسری جو بنیادی چیز ہے تسلیم بھائی وہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر عورت کا مزاج ایک الگ ہوتا ہے، عورت اس کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے، طبیعت کی، مزاج کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک، محبت اور پیار اور جو تحمل، بردباری گھر کے اندر، یہ گھر کے ماحول کو اچھا کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو عورت کو محبت دی جائے، ماں کو بھی محبت کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی محبت کی ضرورت ہے، ماں کو اس کے درجے کے اندر اور بیوی کو اس کے درجے کے اندر محبت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن سکتا ہے۔ صحیح، اور جس کا گھر، دیکھیں آج دنیا ایک مادیت کی دنیا ہے، ہر شخص مادیت کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے گھر میں آ جائیں، یہ کٹن ہو، یہ صوفے ہوں، یہ بیڈ ہو، فلاں ہو، یہ ساری چیزیں گھر میں امن اور محبت نہیں لا سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ موجود ہوگا، اگر گھر میں سکون نہیں تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور محبت کا مرکز و ماور بنائے۔ آمین۔ مفتی صاحب میں گزارش کروں گا کہ بچوں کی شادی سے پہلے انہیں حقوق زوجین کورس کروائیں، جس میں تمام حقوق اور فرائض کا بیان ہو، تاکہ بچے پہلے جان جائیں کہ ہمارے لیے کیا لازم ہے اور ہم کیا حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، لڑکے کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ماں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ شادی ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بیوی آپ سے مجھے جدا کر دے گی اور آپ کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت کم ہو جائے گی۔ جو آپ کا مقام ہے وہی مقام آپ کا باقی رہے گا، اور بیوی کو اس بات کا یقین دلاتے رہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنے آپ کو کبھی تنہا مت سمجھیں۔ ٹھیک، ساس صرف اللہ کی رضا کے لیے بہو کو اپنی بیٹی تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے جیسے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے، اور بہو ساس کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی درجات کے لیے اس کی ویسی خدمت کرے جیسے اپنی ماں کی خدمت کرنا یا اپنی بھابھی سے اپنی ماں کی خدمت کروانا پسند کرتی ہے۔ صحیح، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، ایک مختصر سا وقفہ، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ توبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ احسن القصص قرآن مجید کے کس قصے کو کہا گیا ہے؟ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قصہ حضرت یونس علیہ السلام یا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں اس مقابلے میں۔ میسج کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ آج کے ٹاپک پر جس طرح ڈسکشن ہوئی، علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور کچھ سولیوشنز بھی پیش کیے ہیں۔ یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے ہے ان تمام چیزوں سے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، یقیناً مرد ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ فطری چیزیں بھی ہیں، وہ رہیں گی ساتھ، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے کہ جو چیز جبلت میں ڈال دی گئی ہے، فطرت کا حصہ ہے، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم، اور پھر خاص طور پر جو ذکر آیا، ہماری مائیں اور بہنیں چلی جاتی ہیں، پھر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گھروں کو خراب کرتی ہیں، اپنے گھروں کی خبریں، اطلاعات باہر کے کسی ایک اجنبی اس ڈاکو لٹیروں کو دیتی ہیں، پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں شرمندگی، پریشانی سے بچنا بہتر یہ ہے کہ آج فیصلہ کریں اور کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں۔ کسی بھی چیز پر ڈسکشن کریں، بیٹھ کر گفتگو کریں، پیار اور محبت سے اس چیز کو رواج دینا چاہیے، گفتگو کو رواج دینا چاہیے، ڈسکشن کو آپس میں بیٹھ کر گلے شکوے دور کرنے کا رواج بننا چاہیے۔ اس سے معاملات بہت حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو موضوع ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ موضوع ہوگا۔ لوگ عوام کہتے ہیں کہ سارا مسئلہ مولویوں کا ہے، مولویوں نے حالات خراب کر دیے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ عوام بات سنتی ہی نہیں ہے، قصوروار کون ہے؟ کیا علماء صحیح کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا عوام صحیح کردار ادا کر رہی؟ یہ کل کا موضوع ہوگا۔ ڈاکٹر فریدہ احمد بہت معروف اسکالر ہیں، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ روفی صاحب آخر میں کلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سے شام 5 بجے نعمت افطار میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ
حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے